اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کسا چارہ ساز درد مندہ وقار دو جہاں سرور کون و مکا مالک این و آن ہم غریبوں کے غم غسار سید ابرار و خیار دونوں علم کے مالک و مختار انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین شفیع المذنبین فخر آدم و بنی آدم خلیفۃ اللہ اعظم بعیث ایجاد علم منبع جود و سخا صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدر الدجا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے جسے ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، لعلکم تتقون کہیں تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، یعنی روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے یہ عظیم مہمان ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ مہمان رمضان المبارک کا ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ کسی عام انسان کا مہمان نہیں ہے، یہ میرے رب کا مہمان ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے مہمان عطا کیا ہے، ہمیں مہمان ہماری طرف بھیجا ہے۔ ایک مہینہ وہ قیام کرنے والا ہے، ایک مہینہ ہمارے درمیان رہنے والا ہے یہ مہمان۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی بڑا انسان، کوئی عہدیدار، کوئی مالدار انسان، کوئی سرمایہ دار انسان اگر اپنا مہمان آپ کے گھر بھیج دیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کی عزت کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ اس کا احترام کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ اس کی تعظیم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اسے پوری کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یقیناً کرو گے، اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہمان جو ہے یہ کسی عہدیدار کا ہے، کسی سرمایہ دار کا ہے، کسی دنیاوی معاملے کے اندر عہدیدار کا ہے۔ لیکن سوچے تو صحیح ہم کہ ایک دنیاوی انسان اگر آپ کے گھر کسی کو مہمان بھیج دے تو آپ اس کا احترام کرتے ہوں، آپ اس کی عزت کرتے ہوں، اور اگر آپ نے اس کی عزت نہ کی تو دنیاوی عہدیدار آپ سے ناراض ہو جائے گا۔
تو اللہ رب العزت نے مہمان بھیجا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ اگر ہم اس کا احترام نہ کریں، ہم اس کی عزت نہ کریں، ہم اس کی تعظیم نہ کریں، تو کیا اللہ رب العزت ہم سے ناراض نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ کی ناراضگی اسی میں ہوگی کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے مہمان کا احترام نہ کریں۔ یہ مہمان ایسا عظیم مہمان ہے، اللہ رب العزت نے مہمان تو بھیجا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے مہمان ہے۔ یہی مہمان ہونا، اس کی عظمت ہونا اور اس کی بڑائی ہونے کے لیے کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کسی چھوٹے مہمان کو آپ کے اور ہمارے گھر نہیں بھیجا ہے، بلکہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے مہمان کو ہمارے گھر بھیجا ہے۔ یہ مہمان اتنا عظیم مہمان ہے، ایک حدیث رسول کے تحت، ایک واقعے کے تحت آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مہمان کتنا عظیم مہمان ہے، یہ کتنا بڑا مہمان ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو صحابہ کرام، دو شخص ایک قبیلے سے آتے ہیں اور دونوں بیک وقت مسلمان ہوتے ہیں، دونوں بیک وقت اسلام لاتے ہیں، دونوں ساتھی تھے، دونوں دوست تھے، دونوں نے بیک وقت ایمان قبول کیا، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا، اللہ کو ایک مانا، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں زندگی گزارنے لگے۔ جانتے ہو اس میں سے ایک جو شخص تھا وہ بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، وہ تقوی میں زیادہ تھا، دوسرا بھی متقی تھا، پرہیزگار تھا، لیکن اس سے کم تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ ہے، صحابی ہے، لہذا ان کی کسی بھی طرح کی توہین ہم نہیں کر سکتے، ان کی عظمتوں کو ہم کسی بھی طرح سے گھٹا نہیں سکتے۔ یاد رکھنا جو صحابی ہے اس کے مقام پر نہ کوئی غوث پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی قطب پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے بڑا ہے۔ صرف ایک مثال دینے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جو تھا اس کا تقوی بڑا مشہور تھا، دوسرا بھی متقی تھا، لیکن وہ ان کے مقابلے میں ان کا تقوی تھوڑا سا کم تھا۔ یہ ہر وقت نیکیوں میں پہل کرتے تھے، راتوں رات عبادت کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، پھر جانتے ہو وہی شخص جو تقوی میں بلند مرتبے پر تھا، جو تقوی میں مقام اعلیٰ پر فائز تھا، وہ ایک جنگ میں جاتے ہیں اور جنگ میں جانے کے بعد جام شہادت نوش فرماتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ان کی شہادت کے بعد پھر یہ جو دوسرے صحابی تھے جو تقوی میں ان سے تھوڑے سے پیچھے تھے، لہذا ان کا ایک سال تک زندہ رہتے ہیں اور ایک سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، ایک کا ایک سال پہلے، کس کا ایک سال پہلے جو تقوی میں آگے تھا، جو پرہیزگار تھا، اور جو تقوی میں تھوڑا سا پیچھے تھے، ان کا ایک سال کے بعد انتقال ہوا، اور جو تقوی میں مشہور تھے ان کی شہادت والی موت انہیں نصیب ہوئی، اور جو تقوی میں پیچھے تھے تھوڑے سے، ان کا معاملہ یوں کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتے ہیں، یہ ہمارا اور آپ کا خواب نہیں جو جھوٹا ہوگا، یہ اللہ والوں کا خواب ہوتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا، جس کی تصدیق میرے آقا علیہ السلام نے آگے فرمائی۔ وہ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ میں اور وہ دونوں صحابی جو دونوں بیک وقت ایمان لائے تھے، ایک وقت میں ایک جام شہادت نوش فرمائے تھے، اور ایک جن کا انتقال ہوا تھا ایک سال کے بعد، وہ دونوں صحابی اور میں جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت طلحہ دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے، اور پہلے اس شخص کو، اس صحابی کو جس نے ایمان تو ساتھ میں لایا تھا لیکن تقوی میں وہ مشہور نہیں تھے، لیکن ایک سال تک زندہ رہے تھے، ایک سال بعد ان کا انتقال ہوا تھا، اس سے کہتے ہیں کہ پہلے آپ جنت میں جاؤ، اور پھر اسے جنت میں لے جاتے ہیں۔ وہ صحابی جو شہید ہوئے تھے، تقوی میں مشہور تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آتے ہیں اور اس صحابی کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب فرشتہ آئے گا اور مجھے لے کر جائے گا، لیکن جیسے ہی فرشتہ آیا اس نے کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسے ہی کہا واپس چلے جاؤ، یہ بیدار ہوتے ہیں، بے چینی ہے کہ کب صبح ہوتی ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواب کو پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ یہ خواب کی تعبیر کیا ہوگی، کیا وجہ ہے کہ جو انسان، جو صحابی تقوی میں اعلیٰ تھا اور شہادت کی موت انتقال کر گیا تھا، شہادت کا جام پیا تھا، اس کے باوجود بھی اس صحابی کو بعد میں جنت میں لے جایا گیا۔ اس صحابی کے مقابلے میں جس کی تقوی کی اتنی شہرت نہیں تھی، لیکن ایک سال
بعد اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح حضرت طلحہ آتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خواب پیش کیا۔ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام نے اس خواب کی تصدیق فرمائی، گویا یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ خواب تھا، یہ حقیقی خواب تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں جب یہ سارا ماجرا بیان ہوا کہ وہ شخص جو تقوی میں آگے تھا، شہادت کی موت کی انتقال کر گیا تھا، شہادت کا جام پیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ شخص سے بعد میں جنت میں کیوں گیا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الیسا قد مکث فی ہذہ بعدہ سنۃ، کیا وہ جو جسے پہلے جنت میں لے جایا گیا وہ شخص تقوی میں ان سے پیچھے تھا، لیکن کیا ان کے بعد 1 سال تک اس دنیا میں نہیں رہا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا ہاں، قالوا بلا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں وہ 1 سال تک اس کے بعد زندہ رہا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان، اس نے رمضان کو پایا، فَصَامَهُ وَصَلَّى كَذَا كَذَا، اور اس نے اس رمضان کے روزے رکھا اور اس طرح سے نماز پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے صدقے اسے پہلے جنت عطا فرمائی۔ برادران ملت اسلامی، اب ذرا اندازہ لگائیں رمضان کا مقام کتنا بلند و بالا۔ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید اپنے خاندان والوں کے 70 ایسے افراد کی بخشش کرے گا، کل قیامت کی دن شفاعت کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ذرا غور کرے کہ ایک شہید 70 ایسے افراد کی جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اسے جنت میں لے جائے گا۔ ایک شہید کا اتنا مرتبہ ہے، لیکن قربان جائے کہ جس نے رمضان زیادہ پایا، صرف ایک رمضان زیادہ پایا اس صحابی سے، کیونکہ ایمان لانے میں دونوں برابر تھے، تقوی میں تو وہ آگے تھے، لیکن اس کے باوجود صرف اتنا تھا کہ ایک رمضان ان کے حصے میں زیادہ آ گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہلے جنت میں بھیج دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ آج بھی دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رمضان کا انتظار کر رہے تھے، جو رمضان کی تیاری میں لگے ہوئے تھے، اور 1 دن پہلے، 2 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے موت نے انہیں آ لیا اور انہیں رمضان نصیب نہ ہوا۔ تم اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے مقدر والے ہیں ہم اور آپ کہ ہمیں اللہ نے ایسا عظیم مہمان عطا کیا ہے جس میں ہماری بخشش کا پروانہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ افطاری کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت ہر روز 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور پھر جب جمعہ کا دن آتا ہے رمضان المبارک میں، یعنی جو دن چل رہا ہے یہ جمعہ کا، یہ رمضان المبارک کی جمعہ ہے، اس کی فضیلت ذرا سنیں۔ ہر روز افطاری کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، لیکن جیسے ہی جمعرات کو سورج غروب ہوتا ہے اور جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے، میرے آقا فرماتے ہیں ہر ساعت یعنی ہر سیکنڈ کے اندر اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی یہ جو لمحہ چل رہا ہے، ہر لمحے کے اندر میرا رب اتنا کریم ہے، ایسا بخشنے والا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ کرے ان لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ عظیم مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ مہمان، ایسا عظیم مہمان ہمیں عطا کیا گیا ہے، اگر ہم اس کی تعظیم نہ کریں، اگر ہم اس کا احترام نہ کریں تو پھر اللہ ناراض بھی ہوگا۔ یاد رکھنا، جس طرح ایک نیکی کو 70 سے 700 نیکیوں میں وہ تبدیل فرمانے والا ہے، یعنی اگر کوئی رمضان میں ایک نیکی کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 سے 700 نیکی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ کرے گا رمضان میں تو اسے بھی ایک گناہ کا بدلہ 70 گناہ کے بدلے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے درمیان جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتے، اس مہینے کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ بصرہ کے اندر ایک شخص تھا،
تھا جو مجوسی تھا، جس کا تعلق آگ کے پوجا کرنے والوں میں سے تھا، وہ بصرہ کے بازار سے گزر رہا تھا، بازار سے جا رہا تھا، اس کا بیٹا اس کے ساتھ میں تھا. کیا دیکھتا ہے کہ اس کے بیٹے نے ایک چیز خریدی. اب تک خریدی تھی ٹھیک تھا، لیکن مسلمانوں کے درمیان، وہاں پر مسلمان آباد تھے بصرہ میں، ان لوگوں کے درمیان اس نے اس چیز کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا. باپ نے اس کو جھپڑ رسید کیا، ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد باپ نے کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا روزہ چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور وہ بھوکے پیاسے ہیں صبح سے، اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے. اللہ اکبر. یہ واقعہ ہوا، ختم ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. وہ مجوسی جسے مجوسی کا لوگ سمجھ رہے تھے، اس کا انتقال ہوا. انتقال ہونے کے بعد ایک بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ شخص، جو بزرگ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت کی اعلیٰ نعمتیں اس کا استقبال کر رہی ہے. بزرگ کو بڑی حیرت ہوئی، حیرت سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تم تو مجوسی تھے، تم تو آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تمہیں جنت کیسے ملی؟ کہا تم صحیح کہتے ہو، تم نے جو دیکھا ہے وہ صحیح ہے. میں دنیا کے اندر زندگی بھر آگ کی پوجا کرتا رہا، لیکن ایک عمل تھا میرا، وہ احترام رمضان تھا، اللہ کے مہمان کا احترام تھا. اللہ نے جو مہمان ہمیں عطا کیا اس کی تعظیم تھی، اور اس کی تعظیم یہ تھی کہ مسلمانوں کے درمیان میرے بیٹے نے روزے کی حالت میں، جب وہ روزے سے تھے، ان کے سامنے ایک چیز کھا لی، تو میں نے اس کے احترام میں رمضان کے ایک جھپڑ اسے رسید کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کا فرشتہ میرے پاس بھیجا، ملک الموت میرے پاس آئے، تو ملک الموت سے کہا اللہ رب العزت نے کہ اے ملک الموت، اس کی روح نکالنے جانا، لیکن روح بعد میں نکالنا، پہلے کلمہ اسے پڑھا دینا. لہذا وہ کلمہ پڑھ لیا میں نے، اور پھر میری روح نکلی ہے. گویا میں مجوسی نہیں مرا ہوں، میں مسلمان ہو کر مرا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ نعمتیں اور جنت عطا فرمائی ہے. مسلمانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مجوسی رمضان کا احترام کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی موت ایمان پر ہو جائے گی، اور مسلمان رمضان کا احترام کرے تو کیا اللہ اسے جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ یقیناً. لیکن احترام کرنا چاہیے، احترام ہونا چاہیے. ہماری قوم لیکن ہے کہ احترام نہیں کرتی رمضان کا. ہم نے رمضان کے احترام سے کیا مراد لیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کے احترام کو؟ آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور نوجوان ہے، ہٹھے کٹے ہیں، اللہ نے طاقت عطا کی ہے، تندرستی دی ہے، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھتے. اس کا گناہ اپنی جگہ پر، لیکن حال بے شرمی کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے سامنے کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، گٹکا کھاتے ہوئے نظر آتے. دیکھو ہماری قوم کے نوجوانوں کو، یہ حال ہے، گٹکا کھا رہے، سگریٹ نوشی کرتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے نظر آ رہے. ایک یہودی جو تھا وہ رمضان کی تعظیم بجا لایا تو اللہ نے اسے انعامات سے نوازا. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تم روزہ نہیں رکھتے ہو تو اس کا گناہ ہے، بہت سخت گناہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا، اس کے تعلق سے فرمایا اگر وہ چاہتا ہے بعد میں اس کو افسوس ہو جائے، وہ پچھتاوا ہو جائے، اور پچھتاوا ہونے کے بعد وہ یہ سوچے کہ میں پوری زندگی روزہ رکھ کر اس ایک روزے کا بدلہ حاصل کروں گا، تو آقا فرماتے ہیں میرے کہ ہرگز اس ایک روزے کا بدلہ نہیں پا سکتا ہے. یعنی کتنا عظیم مہینہ ہے یہ، ایک روزے کا بدلہ پوری زندگی بھر روزہ رکھ کر بھی نہیں پا سکتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو احترام کرتا ہے وہ احترام کس طرح سے کرتا ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح سے احترام کرتا ہے کہ اللہ نے جو چیز اس کے لیے حلال کر دی ہے اسے حلال جانتا ہے، جو چیز حرام کر دی ہے اسے حرام جانتا ہے، اور اس سے پرہیز کرتا ہے. اسے احترام کہا جائے گا. اب ذرا سوچے تو صحیح کہ ہر روز 11 مہینے ہمارے لیے کھانا جائز تھا. دن میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا ہمارے لیے درست تھا، جائز تھا. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوا، اب غروب آفتاب کے بعد صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اب ہمارے لیے کوئی چیز کھانا جائز نہیں ہوئی. آپ نے حلال رزق کمایا ہے، آپ نے جائز رزق کمایا ہے، اپنی محنت کی کمائی ہے، آپ کے گھر میں کھانا موجود ہے، آپ کے دسترخوان پر کھانا موجود ہے، آپ کے فریج میں الگ الگ طرح کے فروٹ موجود ہے، اس کے باوجود بھی آپ کھا نہیں رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو آپ یہی کہو گے تو اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی حکمتیں بیان کروں گا. لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے، کوئی حکمت ہو یا نہ ہو، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے اس لیے نہیں کھا رہے.
رب کی اطاعت ہے اس لیے نہیں کھا رہے. سب سے بڑی چیز جو روزہ ہمیں جو سکھاتا ہے وہ اطاعت کا حکم دیتا ہے نا. آپ کے پاس سب کچھ ہے, اس کے باوجود بھی آپ نہیں کھا رہے ہو, اس کے باوجود بھی آپ ہاتھ تک نہیں لگا رہے اسے. وجہ کیا؟ وضو کر رہے ہو اور پانی ہاتھ میں ہے, پیاس کی شدت ہے, زبان سوکھ رہی ہے, منہ میں کلی کرتے وقت ڈال رہے ہو, لیکن احتیاط کا یہ عالم ہے, احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ ایک بوند بھی پانی کا حلق کے نیچے اترنے نہیں دیتے ہو. کیا وجہ ہے؟ اب تک کہ غرارہ کر رہے تھے, لیکن اب غرارہ بھی نہیں کر رہے ہو کہ کہیں غلطی سے پانی حلق کے نیچے نہ اتر جائے. برادران ملت اسلامیہ, یہ روزہ جو ہے یہ اطاعت کا حکم دیتا ہے, فرما برداری کا حکم دیتا ہے, اور حقیقت یہی ہے کہ روزہ جو ہے یہ اطاعت الہی ہے اور اتباع رسول ہے, رسول کی اتباع ہے اور اللہ کی اطاعت ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزے کے افطاری میں جلدی کیا کرو. یہود و نصارہ جو تھے وہ روزہ جب رکھتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا تقوی دکھانے کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک انتظار کرتے تھے, یہاں تک کہ تارے نظر آتے تھے, اس کے بعد افطار کرتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں روزہ رکھو تو افطاری میں جلدی کیا کرو, یعنی جیسے ہی آفتاب غروب ہو جائے اب تم فوراً افطار کر لیا کرو. وجہ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنا ہے. یہود و نصارہ جو ستارے نکلنے کا انتظار کرتے تھے, تم ستارے نکلنے کا انتظار کرتے ہوئے ان کی پیروی نہ کرنا, ان کی اتباع نہ کرنا, ان کے نقش قدم پر نہ چلنا, بلکہ تم افطاری میں جلدی کرنا. گویا میرا رب یہ حکم دے رہا ہے کہ سنو, جو تمہیں رسول دے دے, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول دے دے اسے لے لو, جس سے منع کر دے اسے باز آ جاؤ. یہ اطاعت ہے, یہ اتباع ہے. برادران ملت اسلامیہ, تو روزہ کا اصل مقصد جو ہے وہ تقوی حاصل ہونا ہے. لیکن آج میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج دیکھو تو صحیح کہ وہ حلال چیزیں جو ہیں جو اللہ رب العزت نے ایک مہینہ وہ بھی دن کے اندر ہم پر حرام کر دی تو ہم بچتے ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اسے ہاتھ تک نہیں لگاتے, ہم کھاتے تک نہیں, ہم پیتے تک نہیں, ہم اپنی عورتوں کے قریب تک نہیں جاتے شہوت کی غرض سے. برادران ملت اسلامیہ, لیکن وہی قوم ہے جو روزہ تو رکھتی ہے, جو چیز 12 مہینے حرام تھی, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چگل خوری کرنا, عیب لگانا, بہتان تراشی کرنا, مناظر فحاشی والے دیکھنا, عریانیت کے منظر دیکھنا, گیم کھیلنا, کرکٹ کھیلنا, یہ ساری چیزیں جو 12 مہینے ناجائز ہے اسے 1 مہینے میں رمضان میں بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. برادران ملت اسلامیہ, جو چیز 11 مہینے جائز تھی اللہ کے حکم سے اسے تو چھوڑ دیا, لیکن جو 12 مہینے کے لیے ناجائز ہے, قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ رمضان مہینہ آیا تو رات کے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ رات گزارنے کے لیے کرکٹ کھیل رہے ہیں, رات گزارنے کے لیے گیم کھیل رہے ہیں, ویڈیو گیم پر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. مسلمانوں, دل دکھتا ہے اس لیے بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں عیاشی والے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں ہیں, یہ راتیں رب کو راضی کرنے کے لیے ہے. اللہ نے دی ہے راتیں. تم یہ سوچتی ہے روزے کا مقصد حاصل ہوگا, رات بھر کرکٹ کھیل کر لوگوں کو تکلیف دوں گے اپنے شور شرابے سے, اپنی آوازوں سے لوگوں کو اذیتیں پہنچاؤ گے, اور پھر سوچو گے کہ دن بھر ہم سوئیں گے, صبح سے لے کر شام تک اور دوپہر تک, بلکہ ظہر کی نماز بھی قضا کر دیں گے, اور پھر روزے کا تقوی کا نور حاصل ہوگا. یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. جو چیز غیر رمضان میں ناجائز و حرام ہے, اب تمہاری ذمہ داری ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان میں اسے بدرجہ اولا حرام سمجھا جائے, زیادہ اس پر کوشش کی جائے تو ان تمام چیزوں سے بچے. یعنی اگر واقعی تقوی کا نور چاہتے ہو, واقعی چاہتے ہو کہ رمضان کا احترام کرے, اللہ نے جو مہمان دیا اس کا احترام کرے, تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے تقوی والا روزہ رکھیں. تقوی والا روزہ یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز, غیبت سے پرہیز, چگل خوری سے پرہیز, گناہوں سے پرہیز, نماز کے ترک کرنے سے پرہیز, عیاشی اور فحاشی والے مناظر دیکھنے سے پرہیز. اور سب سے بڑی بات کہوں گا کہ رات کے وقت جو کرکٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں نا, اس سے پرہیز کرنا. اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو یاد رکھنا یہ دن میں بھوکا رہنا تمہارا, یہ اللہ کو ایسے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تمہارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی رب کو اس کوئی ضرورت
ضرورت کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ خود حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھوکا پیاسا رہ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور فحاشی اور عریانیت والے مناظر دیکھنا نہ چھوڑے، غلط کام نہ چھوڑے، گناہوں کو نہ ترک کرے، تو ایسے بھوکا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں واقعی اگر چاہتے ہو کہ رمضان کا احترام کرنا چاہتے ہو، مہمان اللہ کا اہتمام کرنا چاہتے ہو، تو پھر میں آپ سے التجا کروں گا کہ ہر گناہوں سے باز آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، باضابطہ طور پر جماعت کے ساتھ آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ لگنا چاہیے کہ ہمارے مسجدوں کے اندر بھی رمضان ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔